پیغام ٹیلی ویژن کیسے بنا مظلوم کی آواز اور شیخوپورہ پولیس نے ایک مشکل پیچیدہ کیس کو کس طرح سے سالو کیا اور پیغام ٹیلی ویژن کا کنٹریبیوشن کیا رہا۔ ایک کیس ہوتا ہے 8 سے 4.5 ماہ پہلے اور اس میں ایک بچی کو ریپ کیا جاتا ہے اور ملزم فرار ہو جاتا ہے۔ اس کا فالو اپ پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے ساتھی ہیں فائز چغتائی صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس ویڈیو میں اس کو کور کرنے کی سٹوری کو کوشش کی اور جس کا رزلٹ ودن اے منتھ ہمارے سامنے آ گیا، اور پھر پیغام ٹیلی ویژن کی اس کاوش سے، اس کوشش سے اس بچی کو انصاف مل سکا، اس فیملی کو انصاف مل سکا۔ نہ صرف یہ بلکہ ملزم کو بھی مشکل سے ٹریس آؤٹ کر کے اس کے جو منطقی انجام ہے وہاں تک پہنچانے کا اب کام شروع ہو چکا ہے، جو کہ یقیناً قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور یہ کب انسیڈنس ہوا، یہ معاملہ ہوا کیوں اور اس کے پیچھے کیا محرکات رہے اور کس طرح اس کو اپنے انجام تک پہنچایا گیا، ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا، یہ ساری گفتگو کریں گے اپنے سیگمنٹ میں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اکبر خان صاحب، جو کہ محمد لویا جرگہ پریزیڈنٹ ہیں اور یہ پنجاب کی ٹیریٹری کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ اکبر خان صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے بھائی، بلکہ پیٹی بھائی جن کو کہیں گے، ہمارا ہی کام کرتے ہیں اور ہم ان سے بھی جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے کبھی کبھی کوئی نئی لیٹسٹ اپڈیٹس بھی لیتے رہتے ہیں۔ فائز چغتائی صاحب اینکر ڈیجیٹل میڈیا پیغام ٹیلی ویژن سے ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، پلیئر ہیونگ یو جی۔ اچھا لگتا ہے، ہماری ملاقات کم ہوتی ہے لیکن اچھا لگتا ہے جب بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ والا جو کیس جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے کسی کے کام آ کے، کسی کے لیے رہنمائی کرتے ہوئے، ایک قدم آگے چل کے، ایک ایگزامپل بنتے ہوئے۔ دیکھیں جی، جب کوئی اس قسم کا جب وہ حادثہ ہوتا ہے نا تو پہلے تو دل لرز جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کے ایک بیٹی کے ساتھ اس قسم کا جو حادثہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا دل خراش ہوتا ہے۔ اور پھر جب کوئی اس قسم کا ظاہری بات ہے، جب ہم ایک میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، جب کوئی خبر ہمارے تک پہنچتی ہے تو دل کرتا ہے کہ فوری طور پر اس پر جو رسپونڈ کریں، ہم کو ویڈیو بنائے تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور جو جلد از جلد جو پولیس ہے یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس پر کام کریں۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سپیس دیں پولیس کو، کیونکہ بہت سے ایسے اینگل سے جو پولیس کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر اگر اس قسم کی ویڈیوز نہ کریں تو اس سے جو پولیس کی جو کارکردگی ہوتی ہے یا جس اینگل سے انہوں نے کام کرنا تھا ان کے لیے وہ بہت ٹھیک متاثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کور بھی کیا، اس کا فالو اپ کرتے ہوئے آپ نے وہ ایس ایچ او کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ سارا ایڈریس بھی کیا، اور وہ جو آپ نے 1-1.5 ماہ پہلے غالباً ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ نے ایڈریس کیا تھا اس معاملے کو انیشلی بتائیے گا کیا تھا، اور پھر میں خان صاحب کی جانب جاؤں گا۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہوا کہ بچی کے ساتھ افسوسناک جو واقعہ وہ جی ٹی روڈ کے اوپر، پل کے اوپر یہ حادثہ ہوتا ہے، اور اس کے حادثے کے تقریباً کوئی 2 ماہ بعد میں اس کو بڑے ہی سخت الفاظ کے ساتھ، اور میں بار بار اس ویڈیو پہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ کہتا رہا کہ میرے یہ الفاظ بہت سخت ہے، میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ میرے دل سے نکل رہے ہیں۔ تو اس کو رپورٹ کیا اور جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے اس کو اپنا درد سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا، اور وہ سوشل میڈیا پر اتنی اس کو لوگوں نے اس کو شیئر کیا اس بچی کے لیے، جس کے بعد پولیس پر لازمی طور پر ایک پریشر تو آتا ہے جس پر وہ کام کرتے ہیں۔ انیشلی جو بات ہے، میں اس کی بیس اکبر خان صاحب کی جانب جاؤں گا اور وہ پوچھوں گا، سر یہ انسیڈنٹس جیسے کہ ابھی ہم آغاز میں بات کر رہے تھے، اتنا رشی ایریا اور وہاں پہ لوگوں کی چہل پہل، آنا جانا اور پبلک پلیس میں ہی ہو جانا، کیا تھا یہ واقعہ؟ بڑا دردناک تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں مطلب ہمارا ٹاپک اس چیز کو مطلب آگاہی آگے دینا ہے کہ مطلب یہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اصل میں یہ بچے کو جب لاسٹ ٹائم اب یہ گرفتار ہوا ہے تو میں نے اسے کچھ باتیں پوچھی، تو وہ موبائل یوز کرتا تھا غلط، مطلب اس کے ذہن میں کوئی ایسی فاسٹ چیزیں چل رہی تھی کہ وہ روڈ پہ چلتے ہوئے اس کے یہ ذہنیت بنی، اور اس نے مطلب یہ روڈ کے اوپر مطلب فوکس رکھا بچی کو، اور بچی اپنے والد کو کھانا دینے جا رہی تھی، اور وہ جو پیدل پل پہ چڑھی اور پیدل پل پہ مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں آپ میڈیا کے مطلب آپ لوگوں کی وجہ سے ہم یہ پیغام ساری مطلب پوری
گورنمنٹ آڈینس کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو روڈ پہ پل ہیں اس پہ اوپر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ روم ٹائپ سا بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ واقعہ ہوا اور مطلب اتنا دردناک واقعہ ہوا. ان کی فیملی نے اس کو دبانے کی بھی کوشش کی، مطلب کہ مطلب ہم اس کو پبلک نہ کریں. بچی کے فیملی نے؟ ہاں، بچی کی فیملی نے. انسیڈنٹ یہ تھا اکبر خان صاحب جو بتا رہے ہیں، ہوا یہ کہ بچی اپنے والد کو کھانا دینے جا رہی ہے ملتان روڈ، فیروز والا گجرانوالہ روڈ، جی ٹی روڈ کے اوپر جو اوور ہیڈ بریجز ہوتے ہیں جو سڑک کراس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو کور کر دیا جاتا ہے. ادھر سے بھی سائن بورڈ لگا کے، ادھر سے بھی، اوپر سے تو ویسے ہی شیڈ بنا ہوتا ہے، تو وہ ایک روم ٹائپ اس کی بالکل ایسے پرائیویسی سی بن جاتی، جو کہ اصولاً نہیں ہونی چاہیے. سائڈیں نیکڈ ہونی چاہیے تاکہ آر پار نظر آئے. یہی معاملہ ہوا، بچی وہ پل کراس کر رہی تھی، یہ درندہ صفت انسان وہاں پہ موجود تھا، اس نے اس پل کے اوپر بچی کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر یہ وہاں سے غائب ہوا. بچی کا والد ڈیف ہے، نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. اس کا بھی ایج مل گیا اس ملزم کو، جس کی وجہ سے جیسا ابھی اکبر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی کی ڈیفینیٹلی والدین نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی جاگرس آئی، اور وہ بھی بیٹی کا معاملہ ہو تو وہ کیس نہیں فائل کرنا چاہ رہے تھے، اس کو دبانا چاہ رہے تھے. لیکن چونکہ انصاف کے تقاضے تھے، پھر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس طرح فائز صاحب نے کیس بھی رپورٹ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ پروسیڈنگز ہوئی. پلیز اس کو فالو اپ دیجیے گا، آگے کیا تھا. مطلب یہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مطلب یہ فیملی اتنی کمزور ہے، مطلب ان کے ایک والد ہے، ایک تو وہ بول نہیں سکتا، دوسرا وہ سٹے بیچتا ہے، مطلب ایک غریب فیملی ہے. پھر ہمارے محمد لویا جرگہ ایکٹیو ہوئی، اس میں بڑا کردار ادا کیا. جیسے فیاض بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، بلکہ یہ ویڈیو کرنے سے پہلے بھی کافی مرتبہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے اور مجھے یہ کہا گیا کہ یار آپ ہمیں موقع دیں اور ہم اس پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پہلا ایسا کیس ہے کہ مطلب ہمیں خوشی ہوئی پولیس کے تعاون سے کہ یہ انہوں نے سر انجام تک پہنچایا، یا ہائی الرٹ ان کے بھائی کی وجہ سے کافی ہائی الرٹ ہوا یہ کیس، اور اس کے بعد اس میں مطلب سپیڈ بھی زیادہ بڑھی. ہم آر پی او لیول تک، ڈی پی او لیول تک، مطلب نیچے جو ان کی باقی ٹیمیں بنی تھی، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کام کیا، لیکن لیٹ ہوئے. لیکن 4-4.5 ماہ تقریباً اس کیس کو بندے کو پکڑتے ہوئے ان کو لگے. لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو مطلب ہم اور آپ میڈیا کے ذریعے سے یہ عوام تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ کچھ پولیس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر پولیس چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، پکڑ بھی سکتی ہے، مطلب گھنٹوں میں بھی حل ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کیس پہ ہم مطمئن ہیں پولیس سے، اور ہماری عدلیہ سے، پنجاب گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ مطلب اس انجام تک پہنچائیں تاکہ یہ معاشرے میں آئندہ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی سزا ایگزامپل بننی چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات اگر رونما ہوتے ہیں تو جب تک کہ کڑی سزائیں نہیں ملیں گی، ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے ایگزامپل اور عبرت نہیں ہوگی. ایک اور بات اس میں ضرور ایڈ کیجیے گا، دیکھیں یہ بچی کوئی بھی بچی ہے وہ ایک جیسی بچی ہے، وہ میری بچی ہے، آپ کی بچی ہے، کسی کی بھی بچی. ایج کیا تھی سر بچی کی؟ 9 سے 10 سال، بالکل چھوٹی بچی. اچھا، جو اکبر صاحب بتا رہے ہیں نا کہ اس کو پکڑا کیسے گیا، فائز صاحب آپ رپورٹ کرتے ہیں، آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ود ان اے منتھ، آلموسٹ دسمبر کی کوئی ڈیٹ تھی جب آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس سے 3 ماہ پہلے آلموسٹ یہ واقعہ ہو چکا تھا. 1 ماہ کے اندر پولیس حرکت میں آتی ہے. اب ایج کیا تھا اس ملزم کو، شاطر ملزم کو، کہ اس کا چہرہ شناخت نہیں ہو رہا تھا، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں جب آپ کا چہرہ بھی ویزیبل نہیں ہے، آپ کے ڈفرنٹ، میں نے دیکھی ہے ویڈیو، ڈفرنٹ پورشنز ہیں، اینگلز ہیں، اور پھر اس سے اس کو ٹریس کرنا نادرا سے بھی مشکل تھا کیونکہ آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا. وہ پولیس نے جو کاروائی کی، جب وہ آپ نے بشارت تھا نام شاید، آئی گیس ایس ایچ او صاحب کا، رانا سرور، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اور پیچھے آپ کی وہ ویڈیو میں وہ نظر آ رہا ہے وہ شخص. کیسے پکڑا اس کو پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری جو ویڈیو جب وائرل ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو قوم کی بیٹی سمجھ کے جب یہ کام کیا، اس کے بعد پولیس نے ایک نئے ڈائریکشن سے کام شروع کیا. پولیس نے جو ہے ہر چیز کا ایک الگ ہیڈ بنا دیا، یعنی کہ رکشے والوں کو الگ ڈیل کر رہا ہے، ڈرگز کو الگ ڈیل کر رہا ہے بندہ، کرایہ داروں کا جو پورا سرکل بنتا ہے، غالباً 10 ٹیمیں بنائیں گی، 10 ٹیمز نے کام کیا. یعنی کہ
اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں کہ اب کئی ایسے اینگلز ہیں جن کو یہاں پہ ڈسکس کرنا پولیس کے حوالے سے یا جرائم کی دنیا کے حوالے سے اس کو یہاں پہ ڈسکس کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزیں آگے جا کے لوگ اس کو اس قسم کے یوز کر لیتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں تو وہ اس اینگل سے جب کام ہوا تو وہ سپیڈ جو ہے اور جب ڈیٹا آنا شروع ہوا، چیزیں سنک ہونا شروع ہوئی، تو پھر جب اس پہ جو باؤنڈری رکھ دی کہ 5 لاکھ روپیہ غالباً اس پر رکھا، اس کے بعد جو ہے نا چیزیں بہت جلدی جو ہے نا وہ پھر حل ہونا شروع ہوگی. تو جب یہ ٹیم ورک ہوا ہے تو اس کے بعد یہ بہت آسان ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہونا چاہیے تھا. جی ٹھیک، یہ ہماری ویڈیو کے بعد ہوا، پیغام ٹیلی ویژن کی کاوش کے بعد. سوشل میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے ہمارا. پکڑا کیسے گیا؟ اس کی تصویر بلری تھی، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، اور جیسے اکبر صاحب بتا رہے تھے وہ اوڑ تھے، جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ کچھ عرصہ رہے اور پھر نکل گئے. تو ایسے لوگوں کو ٹریس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو کیسے پکڑا گیا اور اب پروسیس کیا چل رہا ہے؟ میں جیسے یہاں پر بہت سے ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ آپ 5-10 ہزار روپے میں لاہور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کسی کا مرڈر بھی کر دیا ہے. تو جہاں پر 5 لاکھ روپیہ آ جائے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس قسم کا جو بندہ پکڑوایا جائے. باؤنڈری رکھی اسی لیے گئی تھی کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور فوری طور پر اس کو پکڑا جائے. تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ جب پولیس نے اس لیول پہ جا کر کام کیا، بالکل گراس روٹ لیول پہ، تو پھر وہ بہت آسان ہو گیا ان کے لیے اور چیزوں کو. پھر جب یہ نام کا ہوا تو اس کے بعد یہ خیر قانون کی گرفت میں آ تو گیا. اب میری رانویر سرور صاحب سے بات ہوئی تھی کہ آپ اس کو کس لیول تک لے کے جائیں گے، اس کا جو قانونی اس کے پہلو ہیں، کم از کم اس کی کیا سزا کی. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جس طرح کا یہ واقعہ ہے اور اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ فائز بھائی کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، یقیناً ہم نے جتنی اس پہ ایفرٹ کی ہے اور ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں بھی اپنا اتنا ہی زور لگائیں گے جتنا ہم نے اس کو پکڑنے میں کیا. لا کیا کہتا ہے؟ ایسے کرائم کے اوپر سزائے موت ہے؟ بالکل ہے، لیکن وہ ابھی پاکستان میں امپلیمنٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کو پھر وہ اس میں لے جائیں گے، عمر قید میں یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے. پیغام ٹیلی ویژن کا کنٹریبیوشن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کی اس ویڈیو سے شروع ہوتا ہے یا آپ پہلے جب اکبر خان صاحب سے رابطے میں تھے تو کس طرح سے پیغام ٹیلی ویژن کا کنٹریبیوشن یہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ پیغام ٹی وی کا تو میں سمجھتا ہوں تب سے ہی کنٹریبیوشن شروع تھا جب میں نے ان کو پہلی کال کی اکبر بھائی کو. لیکن پھر وہی بات کہ قوم کی بچی تھی، دل خراش واقعہ تھا، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پولیس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس تھوڑا سا جب ڈھیلی پڑ گئی تو پھر میں نے کہا اب ہمیں ضرور ایکٹیو ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو پیغام ٹی وی کے جو آڈینس ہے اس نے اتنا زیادہ اس کو جو ہے نا وہ شیئر کیا، اور جس کے بعد انتظامیہ جو حرکت میں آئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اکبر خان صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ چونکہ جرگے کے حوالے سے جیسے آپ نے اس کا فالو اپ کیا، جو بچی کے پیرنٹس ہیں، جو خاص طور پہ والد ہے یا ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کیا رسپانس ہے؟ وہ شکر گزار ہیں اس بات پہ یا خوش ہیں اس بات پہ کہ جو انصاف والا معاملہ ہے وہ اب ان کو ملنے جا رہا ہے؟ ان کے آپ کے ساتھ کیا تاثرات؟ میں مطلب آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اور لائیو ہو رہا ہے پیغام ٹی وی کا، تو مطلب یہ ایک خوشائن بات ہے. اور مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بھائی جان، اس میں ہماری مائیں بہنوں نے روزے رکھے اس بندے کو پکڑنے کے لیے. روزے رکھے گئے اور دعائیں مانگی گئی کہ ہمیں انصاف ملے. آج مطلب ایک یہ بچی کے نانا ہیں، تقریباً ان کی ایج 100 کے قریب ہے، اور وہ دعائیں دیتے ہیں، وہ دعائیں کہ میں آپ کو الفاظ نہیں بیان کر سکتا. تو آج وہ یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کو بڑی زیادہ خوشی ہوئے گی. اور وہ اولڈ لوگ ہیں اور ایسے مائنڈ کے ہیں کہ وہ دعا یہ کرتے تھے ہمیشہ. جب بھی ہماری اس ٹاپک پہ بات ہوتی تھی کہتا ہے بیٹا میری اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ تب تک اللہ مجھے موت نہ دے جب تک یہ بندہ ایسی کیفر کردار تک نہ پہنچے. تو آپ یقین مانیں کہ مطلب پولیس سے یہ معلومات ہمیں ملی کہ اس کا والد بھی جرائم پیشہ، اس کا بڑا بھائی بھی کسی چوری یا ڈکیتی کے معاملے میں جیل میں. تو مطلب اتنا اس معاشرے میں غربت نے ایسا حال کر دیا اس ملک کا کہ لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. میں مطلب یہ قوم کی بچی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں آج اسی پروگرام کے حوالے سے لکھو ڈیر کے ایریا لاہور میں وہاں پہ ماریا بچی شہید ہوئی. وہ سوئمنگ پول وہاں پہ بنا ہوا ہے، وہ آج تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں عدالتوں میں اس کا پروسیس چل رہا ہے. دکھ اس چیز کا ہے اس ملک میں آپ اپنا حق لینے کے لیے آپ کو روڈوں پہ آنا پڑتا ہے. ماریا بچی جب شہید ہوئی تھی تو آپ اسمبلی ہال کے آگے 2.5 سال پہلے سی ایم تھے پرویز لائی صاحب،
تب ان سے ملاقات ہوئی تھی اور مطلب ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے اور لوگوں کو ایک ڈر تھا. پھر وہ معاملہ کوئی ہائی الرٹ ہوا، پولیس اس کیس میں پہلے 15-20 دن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ بچی کا مطلب زیادتی کر کے اس کو مارا گیا پانی میں، لیکن پھر بعد میں پولیس خود مانی کہ یار یہ بڑی دردناک کہانی ہے، یہ واقعی ایسے ہوا، مطلب واقعی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو اس فیملی کے بارے میں بھی میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے، سی ایم صاحبہ ہیں، مطلب جو بھی سیٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ بہت ہی کمزور فیملی ہے، بہت ہی غریب فیملی ہے. اکبر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں بچی کے پیرنٹس فائل نہیں کرنا چاہ رہے تھے رپورٹ، جی، اس کو پروسیڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آپ چونکہ آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، آپ اس کو فالو اپ میں رکھتے ہیں ایسی چیزوں کو، کیا وجہ ہوتی ہے جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو والدین ایک تو بدنامی کے ڈر سے، دوسرا ایسی کون سی چیز ہوتی ہے ان کو لگتا ہے انصاف نہیں مل پائے گا، مجرم پکڑا نہیں جائے گا، یا اور کوئی ایسی چیزیں ہوتی کہ لوگ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے؟ دیکھیں اس ملک میں جو ہو رہا ہے، مطلب بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسے آپ سے کہا کہ اس ملک میں حق لینے کے لیے روڈوں پہ آنا پڑتا ہے. ایک ماڑا بندہ ہوتا ہے جس کو اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے مطلب اس کا مائنڈ ادھر لگا ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، تو وہ تھانہ کچہری کے سلسلے میں کہاں جائے گا. اس ملک میں آپ دیکھ لیں، آپ تھانہ کچہری میں جاتے ہیں تو آپ کی سنوائی تب ہوتی ہے جب آپ کچھ لو کچھ دو کرتے ہیں. بڑے دکھ کے ساتھ یہ چیزیں کہنی پڑتی ہے، لیکن اللہ سے امید، اور مطلب آپ کے اس چینل کے ذریعے سے یہ مطلب پنجاب پولیس کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ مطلب جیسے ہائی لیول پہ یہ کیس چلا اور انہوں نے محبت کے ساتھ، جیسے بھائی کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس پہ بڑا کام ہوا اس کے بعد، تو کیا یہ مطلب اس کے علاوہ بھی مطلب عام بندہ جائے اور اس کی آواز سنائی جو ہے وہ تھانہ لیول پہ اچھے طریقے سے ہو یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں جسٹس اتنا ایزیلی مل جائے تو ایزی ہو جائے گا. اچھا چغتائی بھائی ایک چیز بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز میں بہت سارے کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے نا، جو ابھی سر فرما رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے ان جو بھی اس طرح کے گھناؤنے، بلکہ میں تو درندہ صرف لوگ کہوں گا، ان کو انکریجمنٹ مل جاتی ہے کہ کوئی نہیں، انصاف کوئی سزا جزا والا معاملہ نہیں ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. اور بڑے ایسے کیسز بھی ہیں، ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں ہم ان چیزوں کو رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک تو یہ وجہ کہ لوگوں کو جب سزا نہیں ملے گی ان میں انکریجمنٹ رہے گی کہ کرتے رہیں گے اس طرح، اور لوگ کرتے ہیں، ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، رپورٹس بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیسز اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوتے. آپ نے جب یہ کیس دیکھا تو آپ نے کیا سوچا کہ مجھے تو اس پہ کام کرنا ہے، مجھے اس مجرم کو پکڑوانا ہے، مجھے اس بچی اور اس کی فیملی کو انصاف دلوانا ہے؟ یہ سوچ پیچھے تھی یا ہونا ہی ایسے چاہیے کہ کہیں بھی ایسا ہو تو کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بنے؟ میں جب کوئی اس قسم کا جو دل خراش واقعہ ہوتا ہے نا، میرا تو دل ہمیشہ سے تڑپ جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے بھی نوازا ہوا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں. جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے نا تو یقین کریں اس وقت یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے جو دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو پہلے اس وقت اس طرح بہت سے ہوتا تھا کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا تھا، کچھ معاشرہ ہمارا اس قسم کا تھا. اور پھر آپ جس گلی محلے میں جس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی عزت کا بھی دیکھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہیں. اب لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بڑی خیر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کا واقعہ ہوا اور جو ہے 10 لاکھ لوگوں نے 10,000 لوگوں نے اس کو ویڈیو کو شیئر کیا، تو اس معاشرے میں ابھی بھی بہت خیر ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کا ہو جانا، یہ ابھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں بالکل اپنے اسکول لیولز پہ اس چیزوں کو شروع کرنا پڑے گا، حقوق کو، اسلام کو پڑھانا پڑے گا، تاکہ آپ دیکھیں نا، ایک بچی ہے 10 سال اس کی ایج ہے، وہ اپنے باپ کو کھانا دینے جا رہی ہے اور وہ اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے. اور جی ٹی روڈ جو کہ کابل سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً جو دلی تک جاتا ہے، اس جی ٹی روڈ کے اوپر اس بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے. ٹریفک چل رہی ہے، لوگوں کی آنے جانے کی وہاں پہ تعداد زیادہ ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ویرانہ ہو. ایک چیز اور میں کہوں گا کہ وہ بہن بھائی، وہ محلے دار، وہ رشتہ دار، وہ کلیگز، وہ آس پاس کے جاننے والے، یہ ہماری اخلاقی بھی اور دینی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب کوئی ایسا، اور قانونی بھی، جب کوئی ایسا کیس ہو اسے رپورٹ ضرور کریں. پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے ایسا کیس ہی نہ ہو، ایسے ہم عوامل ہی نہ ہونے دیں کہ کسی کو موقع مل سکے. لیکن جیسا کہ ابھی سر فرما رہے تھے، اوور ہیڈ برج ہے،
یہ تو گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ آپ پبلسٹی کے لیے چند ٹکوں کے لیے یا کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن وہاں پہ پبلسٹی کے لیے اپنے ہورڈنگ بورڈز لگا رہی ہے تو پی ایچ اے کو نہیں چاہیے ہمارے سیکیورٹی یا ہمارے جو بھی ایسے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ پریکاشن کے طور پہ ان چیزوں کو نہ ہونے دیں. ایسی پالیسی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ جس کو بریچ کر دیا جاتا ہے, ایسی پالیسیز کو توڑ دیا جاتا ہے, ان کو بریک کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے کیس پھر ہوتے دیکھتے ہیں. یہ چیز ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں ہوا ہے, کوئی فیملی ممبر ہے, کوئی جاننے والا ہے, کوئی عزیز ہے اور وہ اس کیس کو دبا رہا ہے تو یہ خدا را مت ہونے دیا کرے. ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز ہیں. زینب کا کیس ہے, جس طرح بھی سر بچی کا بتا رہے تھے ماریہ کے حوالے سے, یہ بچی کا کیس ہے. ہم آئے روز دیکھتے ہیں, ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں, رپورٹ بھی ہوتے ہیں کیسز. لیکن آپ جب دبائیں گے چیزوں کو تو جرائم پیشہ عناصر کو موقع ملتا رہے گا اور یہ کام ہوتے رہیں گے. اس سے قطع نظر کہ کون کتنا پاورفل ہے, کون کتنا اثر و رسوخ والا ہے, جب قانون کی گرفت میں آتے ہیں تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا. اچھا سر, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. جرگا جو آپ کا ایک سسٹم ہے, اس میں آپ کتنے ایسے کیسز دیکھتے ہیں روٹین میں آتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ اس طرح کے بدسلوکی کے کیسز ہوتے ہیں اور پھر ان کو انصاف بھی مل پاتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ یہ بھی بڑے دکھ والی بات ہے. یہ بڑھ رہا ہے اس طرح کہ مطلب ہمارے مومند لویا جرگا میں یہ کیسز اس طرح کے آتے ہیں بہت زیادہ. ریسنٹلی ابھی 2 ماہ پہلے یہ کینٹ کا علاقہ ہے صدر, وہاں پہ ایک کرسچن بچہ ہے جو کریانے کی جو دکان ہوتی ہے محلے میں, وہ بھی سیم یہی واقعہ ہوا اور مطلب وہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن وہ پکڑا گیا. وہ بھی ابھی مطلب جیل میں ہے. اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مطلب اللہ اس ملک کے حال پہ رحم فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں اچھے کی امید ہے اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے لویا جرگا کی جتنی ٹیم ہے اس کام میں, آپ میڈیا کے بھائیوں کی وجہ سے اس کام میں بہت بڑا کردار ادا کیا انہوں نے. ایون کہ اس بچی کے معاملے میں یہ روڈ بلاک ہو چکا تھا, بالکل بلاک ہو چکا تھا اور آپ لوگوں کی ٹیمیں بھی آئی تھی وہاں پہ. تو پھر جیسے رانا سرور ہیں ایس ایچ او اس علاقے کے, بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس بندے نے, میں اس کی مطلب تعریف اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب اس نے بڑے پیارے انداز سے اس کام کو آگے لے کے چلا اور مطلب ایک اپنی بچی کا درد لے کے اس سارے سلسلے کو لے کے چلا. باقی اس میں ٹیمیں بھی بنی, لیکن لویا جرگا کی جو اسپیشلی شادرہ کی ٹیم ہے, جو شادرہ ٹاؤن کے پریزیڈنٹ ہیں محمد سمی اس کا نام ہے, میں اس کو مطلب سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بڑا اس نے کام کیا. باقی لویا جرگا کے جتنے ممبر ہیں میں ان کا بھی مطلب ایز اے صدر, یعنی کہ یہ ایک درد بنا, ایک قوم کا درد بنا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ جرگا جو ہے یہ پنجاب میں فعال ہے اور کسی بھی ٹاپک پہ مطلب یہ غیر سیاسی ایک تنظیم ہے, مطلب یہ خدمت کر رہی ہے. اور ہر ادارے کو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ والنٹیئر ہو کے کام کرنے کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں گے. ٹھیک ہے. ہم جب پیغام ٹیلی ویژن کا یہاں پہ ذکر کر رہے تھے تو مجھے اس لیے بھی یہ ضروری لگا, ہماری ٹیم نے اس لیے بھی اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا کہ نہ صرف ہمارا سیٹلائٹ چینل, ہمارا سوشل میڈیا کا چینل, ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم وہ بھی بڑی ویجیلنٹ ہے. فائز چغتائی صاحب مثال موجود ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, پیغام ٹیلی ویژن کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ کیس رپورٹ کیا اور آج ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے. یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے آپ کو, ہماری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ اسی ٹیم کا حصہ ہیں. یوسف سراج صاحب لیڈ کرتے ہیں ہماری سوشل میڈیا کی اس ٹیم, ان کے نوٹس میں لائے آپ بات, انہوں نے کہا کہ مزید پرسو کریں اس کو. بالکل, میں جب یہ پکڑا گیا تو آپ یقین کریں پہلے ایک طرف تھی, اس کے بعد ایک سکون سا ہوا اور مزید سکون اس دن ہو جائے گا جس دن یہ اپنے بالکل منطقی سزا ملے گی اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائک سے شروع ہو کر اور کیمرے کے پیچھے تک کے جو لوگ تھے نا, تمام یقینی طور پر جو یہ سارا معاملہ ہوا ایک دلی سکون اطمینان ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ میں ایک چیز بہت ضروری کہنا چاہوں گا, جتنے بھی سننے والے اس وقت خواتین ہیں, خدا را اس پر ضرور کام کریں اپنی اولاد کے حوالے سے. جہاں سوشل میڈیا نے اس کیس کو سالو کیا وہاں پر سوشل میڈیا ہی اس کی بہت بڑی وجہ بھی ہے. ٹھیک, چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت یہ ضروری بڑی ہے. پیاری بات کی ہے میرے بھائی نے. آپ دیکھیے جہاں پہ اس کے فائدے ہیں وہاں پہ نقصان بھی ہیں. اکبر خان صاحب نے شروع میں کہہ دیا ہمیں وہاں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ 20 سال کا ینگ بچہ ہے بالکل وہ بھی, اور وہ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہا تھا, اور یہ اس کا بیان ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. جب اس سے انویسٹیگیٹ کیا گیا, انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کا یہ آؤٹ کم آیا ہے.
آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس کا اثر ہماری سوسائٹی پہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا دے رہے ہیں سوسائٹی کو, یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ ایک ایگزامپل سوشل میڈیا کی, ہمارے ہی اپنے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کی یہ ہے کہ آپ ایک صورت دیکھتے ہیں کہ ہم پھر کسی کے کام بھی آ سکتے ہیں. سو چغتائی صاحب کی بات بالکل میں سیکنڈ کروں گا کہ جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ نقصان بھی ہیں, یوزیج ہمارا اپنا ہے. میں چاہوں گا ایک چیز اور بھی یہاں پہ, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, کہیے گا ہم ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیا صرف, یا اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا صرف سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے یا اس کا استعمال ٹھیک کر لیا جائے, یا ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی سیکورٹی کو بھی یقینی رکھنا ہے کہ چھوٹی عمر کی بچی یا چھوٹی عمر کا بچہ, اس کو ہم اکیلے کسی بھی جگہ پہ بھیج دیتے ہیں, کسی رش والی جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک اسلامی معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں تو پھر بچی اکیلی جائے یا جائے وہ ایک الگ چیز ہے. ایک اسلامی معاشرے میں بچی یا بچے کو خود تحفظ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ کانفیڈنٹ ہو کہ میں جاؤں گا, میرے سے اس قسم کا حادثہ نہیں ہو سکتا. میں یہی سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ اس وقت ڈیجیٹل دور کو چھوڑ کر کیا کریں گے؟ آپ کو اس کے ساتھ رہ کر اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا, اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس کا بہترین حل یہ ہے آپ اپنے بچوں کو فوکس کریں, ان کی یوزیج کو جو ہے ایسی ان کو اپلیکیشنز پہ لے کے جائیں جس کا اسے لرننگ ہو, نہ کہ کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں, میں ان کا نام بھی لینا یہاں پر پسند نہیں کرتا. اور میں خود دیکھتا ہوں ہمارے گھروں میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی مہمان آ جائیں یا کہیں ہم چلے جائیں, اس قسم کی اپلیکیشنز 4 سال کا بچہ یوز کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم عموماً طور پر معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ تھوڑا سا ایک گوگل پہ ایک سرچ سے آپ کو بچے کی بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کو سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو اپنے بچے کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن ٹائم نہیں ہے. ہم جب تک اپنی اولاد کو پراپر ٹائم نہیں دیں گے تب تک یہ ہو نہیں سکتا. آپ ڈیجیٹل جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی جب تک نہیں دیں گے اس قسم کے حادثات ہوتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہی نیگیٹو ہے, پھر اس کا اثر اس معاشرے پہ ہی آنا ہے. یہ ایک ایسی سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا وار ہے جو خاص طور پہ ہم مسلم ممالک کو ایڈریس کیے ہوئے, پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے. یہاں پہ اب وہ زمانے چلے گئے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے میزائل اور یہ وہ ایک سیکیورٹی کا ڈیفینیٹلی اپنا پیرامیٹر ہے. اب وار یہی ہے. آلدو کہ پی ٹی اے نے یا ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے چیک اینڈ بیلنس لگایا ہے, لیکن پھر بھی جس طرح میرے بھائی بات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایسی سائٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس طرح کے رزلٹ آتے ہیں. ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ کوئی بھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ایسی ویڈیوز ایسی سائٹس اوپن ہی نہ ہو. گورنمنٹ کام کر رہی ہے لیکن ایون دین یہ معاملات ہو رہے ہیں. سو یہ اس وار کے ہم ڈائریکٹ نشانے پہ ہیں اور اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. باقی بچوں کی ذمہ داری ہم پہ ہے, ہم ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور ہماری اپنی اخلاقی سماجی ذمہ داری ہے وہ بھی ہمیں ادا کرنی ہے. انہی ذمہ داریوں میں پیغام ٹیلی ویژن نے اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے, جس میں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بڑا اہم کردار ہے. اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں جب کسی ایسی آواز کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں اور پھر اس کو کامیابی سے کمپلیٹ ہوتا دیکھتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے اکبر خان صاحب, سر آپ کا آنے کا شکریہ. بہت شکریہ. ایسے ہی کام کرتے رہیے, لوگوں کے کام آتے رہیے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ میرے بھائی موجود رہے, فائز چغتائی صاحب. سر بڑا اچھا لگا, ویسے تو ہر دفعہ اچھا لگتا ہے لیکن آج اچھا لگا کہ ایک سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کار خیر میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور آپ ہم سے ایک سٹیپ آگے نکل گئے. بس یہی دعا کریں گے کہ ہم جو یہاں پر کر رہے ہیں, انڈور کر رہے ہیں آؤٹ ڈور کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما رہے ہیں. آمین آمین. اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے وہ کام بہتری کے لیے وہ کام ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی, اپنا اپنا حصہ ڈالیے, ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, آپ اپنا حصہ ڈالیے. اس کے ساتھ ہی یہ والا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے خواب جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں ان کی تعبیر بتانے کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.